حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو دھڑا دھڑ لوگ اس اسلام سے وابستہ ہونے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ تو ان میں جو مسلمان ہوئے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو دل و جان سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمان ہوئے تھے دنیاوی اغراض اور مقاصد کے پیش نظر، کہ اب یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو ہم بھلا کہاں جائیں گے۔ وہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد احکام خداوندی پر بھی عمل کرتے رہے۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان کی اس حالت کو بیان فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آگ کو بھڑکائے، یعنی اس وقت کہ وہ جنگل بیابان کے اندر ہو اور اس کے اپنا خوف اور وحشت محسوس کر رہا ہو کہ یہاں رات کو کیسے گزارا ہوگا اور درندوں سے کیسے بچ سکے گا، تو وہاں پر وہ پھر ناتمام کوشش کر کے لکڑیاں کٹھا کر کے ایندھن کٹھا کر کے آگ لگائے کہ روشنی ہو جائے۔ تو خالق کائنات جل شانہ نے یہاں تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں مسلمانوں کا خوف تھا، اس وجہ سے وہ ایمان لانے کی انہوں نے کوشش کی، جسارت کی، جیسا کہ انہوں نے آگ بھڑکائی، استوقد نارا، یعنی اس روشنی کو رب کائنات تشبیہ دے رہا ہے اسلام سے۔ جب وہ روشنی پھیل گئی اور اس کی حرارت بھی انہوں نے محسوس کر لی اور اس کی چاشنی بھی محسوس کر لی اور اس میں انہوں نے حقائق کو دیکھ بھی لیا، تو اس کو رب کائنات نے تشبیہ دی اسلام سے اور ان کے مسلمان ہونے سے، یعنی وہ مسلمان ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ ظاہری طور پر جو احکام شرع تھے وہ ان کے اوپر مرتب بھی ہو گئے۔ خالق کائنات جل شانہ نے اسی بات کو بیان فرما دیا کہ استوقد نارا، آگ جو ہے اس کے ارد گرد روشن ہو گئی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس جہاں آگ لگائی تھی اس کا ارد گرد روشن ہو گیا اور یہ مطمئن ہو گئے کہ اب ہم ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے، اب اس کی روشنی سے ہمیں فائدہ اور نفع حاصل ہو رہا ہے، تو اس کو رب کائنات دراصل یہ بات کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور تشبیہ دے رہا ہے کہ انہوں نے دنیاوی نفع کو جو مختصر وقت میں حاصل کر لیا تھا وہ مطمئن ہو گئے تھے، اور انہوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اپنی آخرت پر بھی نظر رکھی کہ جہاں دنیا میں جب ہمیں یہ نفع حاصل ہو گیا تو آخرت میں بھی ہمیں نفع حاصل ہوگا، آخرت میں بھی ہم بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم میں سے حصہ مل جائے گا۔ لیکن خالق کائنات نے فرمایا جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا وَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے نور کو، اس آگ اور اس روشنی کو لے گیا، یعنی ان کے اسلام کو لے گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت آیا کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کھڑا ہو اور یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو منافق ہے، کیونکہ تو ہمارے اوپر دل و جان سے ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اور مسجد درار جو بنائی وہ بھی گروا دی۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات جل شانہ کی اطاعت میں یہ لوگ مخلص نہ تھے، تو خالق کائنات فرماتا ہے اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ایسی ظلمتوں، ایسے اندھیروں میں کہ لا یبصرون، انہیں کچھ سوجھتا نہیں، وہ کچھ دیکھتے نہیں، اور اس کے اندر انہیں کوئی سمجھ نہیں پڑتی۔ یعنی جب خالق کائنات نے اس آگ کو ختم کر دیا تو اب وہ ظلمات ہو گئے، یعنی یہ کہ مر گئے، اور مرنے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو آج کہہ رہے ہیں ہائی ہاتا لا ادری، ہم کچھ نہیں جانتے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہے۔ یہی ان کے نقصان اور خائب و خاسر ہونے کی علامت ہے۔ اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل طور پر ایمان لے آتے
اور ان کے جانثاروں میں شامل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل اور احسان ہوتا کہ انہیں صحابیت کا شرف ملتا اور یہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ خالق کائنات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مصاحبوں کے لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، گویا انہوں نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا، اور یہ مقصد حیات ملا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وارفتگی پر، ان کی اطاعت پر، ان کی اتباع پر، اور ان کے اسوہ حسنہ اپنانے پر۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا میسر فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہم جب تک جئیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر گامزن رہیں، چلتے رہیں، کیونکہ اسی میں کامیابی اور فلاح ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔